الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام قائدین جماعت اسلامی، معزز شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف حلقہ جات میں اور یوسی کی سطح پر آج کے اس پروگرام کے شرکاء لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں، اور میرا موضوع ہے مؤثر نظام جماعت۔ اس پر چند طالب علمانہ گزارشات کرنے سے پہلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سارے خطا کار ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ آپ سب مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جماعت جماعت صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور قرآن مجید نے ان کا مقام، ان کی فضیلت اور ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، لیکن اسی قرآن مجید نے اس بہترین جماعت کے بعض افراد کی لغزشیں بھی بیان کی ہیں۔ اور لغزشوں کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ جب اتنی اہم جماعت کے اندر اتنی خوبیاں، اتنے فضائل کہ اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور حضور نے ان کو اپنے ستارے کہا، پھر بھی انہیں لغزشیں ہیں، تو یقیناً اس وجہ سے بھی ہیں کہ بعد میں آنے والی ساری جماعتیں اس جماعت کو ایز اے ماڈل جماعت قبول کریں، خوشی سے، سرشاری سے ان سے رہنمائی لیں، لیکن ان کو نہ فرشتہ سمجھیں نہ نبی سمجھیں، نہ ان کی طرف دعوت دیں کہ ابو بکر پر ایمان لاؤ، عبداللہ بن عمر پر ایمان لاؤ، علی پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ ابتدائی میں جماعت اسلامی کے ذمہ داران کے سامنے پہلی بات یہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ لٹریچر سے اور آپ کی طرح تربیتی نظام کو دیکھنے، پرکھنے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس جماعت پر جماعت صحابہ کا عکس ہے۔ الحمدللہ اس جماعت میں پہلے روز سے لے کر آج تک جماعت صحابہ میں سے کوئی دلیل لائی جاتی ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے، اور بحث کرنے والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان ہے۔ لیکن جو حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا، جب اتنی بڑی جماعت کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں، تو جماعت کے نظام پر آگے جو میں نے باتیں عرض کرنی ہیں اس میں نئے سرے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب جماعت صحابہ پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے تو ہم مولانا مودودی پر ایمان لانے کی دعوت بھی نہیں دیتے۔ جب ان پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے تو ہم سراج الحق صاحب پر بھی ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے، اور ہم محبوب بٹ صاحب پر بھی ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے۔ یہاں تک تو بات آسان ہے۔ تھوڑی سی باریک بات یہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی پر ایمان لانے کی دعوت بھی نہیں دیتے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔
اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم سب خطا کار ہو۔ یہ ذہن ہو تو نظام جماعت اور طرح کا ہوتا ہے، اور یہ ذہن نہ ہو فرد کا بھی، قائد کا بھی، کارکنان کا بھی، سینس آف پرفیکشن اور آئیڈیالزم اتنا زیادہ طاری ہو جائے تو توقعات بھی اب نارمل ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے استاد خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا بھی ہے، وہ بولتے بھی تھے کہ انسانی تعلقات کو جو چیز سب سے زیادہ خراب کرتی ہے وہ توقعات ہے بس کیفی ایک طریقہ دنیا میں خوش رہنے کا، دستے تمنا کھینچے زیادہ، دامن دل پھیلائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، پھول زیادہ دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ لہذا اگلی جو باتیں میں نے عرض کرنی ہے، جماعت کا جو نظم ہے اس کے بارے میں توقعات کو اعتدال میں رکھنا، دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو ذرا زیادہ خطا کار سمجھنا، دوسروں سے ہی تیرا نہیں واسطہ، تیرے اندر بھی ہے ایک کٹھن راستہ، ایک بس کام کر مشعلے تھام کر، پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لے۔ قابل احترام دوستو، جماعت اسلامی تنظیم کی بات کرنے سے پہلے فرد کی ذہن سازی کرتی ہے، اور ذہن سازی میں اگر پارلیمانی فتح اور ایشوز پہ جماعت کا نیریٹو آخرت کے دن کی فکر پر غالب آ جائے تو پھر تنظیم بھی کوکا کولا کی کمپنی اور باٹا اور سروس کی فیکٹری کے لوگوں کی طرح لگتی ہے۔ ہر لمحہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، پھر اس پہ دعویٰ نہ کرنا۔ مسلم ورلڈ کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بریلوی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سارے ہی ہمارے ہیں، لیکن جو ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ حنفی سب سے زیادہ ہے، اور حنفی جن کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہیں وہ ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بہت سارے مسالک کی نسبت اللہ نے جماعت اسلامی ہی کے نظام میں برداشت رکھی ہوئی ہے کہ ہم جعفر صادق اور فقہ جعفریہ سے اتنی تنگی محسوس نہیں کرتے جتنی بیان ہوتی ہے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ تو میں امام جعفر کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نظام جماعت کے لیے وہ بھی بہت کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے امام جعفر سے کہا کہ امام صاحب میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ امام جعفر سے پوچھا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو امام جعفر نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، کوشش کرنا زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ دوبارہ سن لیجئے، سہبارہ سن لیجئے کہ نظام جماعت کے اندر زبان کا استعمال، آخر جماعت اسلامی ایک تبلیغی جماعت ہے نا جی، اور یہ بات فوراً دل کو لگتی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہو، چمبے دی بوٹی جو خوشبو کو بکھیرتی ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ یہ جب بوٹی کھلتی ہے
تو بتانا نہیں پڑتا کہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے. اور حضور علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے ہم روشنی پاتے ہیں تو وہاں زبان کا استعمال ایک تو کم سے کم ہے. مطلب میں یہاں کہتا ہوں کہ مجھے تو آپ نے تقریر کے لیے کھڑا کیا، اور میرے جیسے کئی لوگوں کو جماعت اسلامی کے نظام کے زیر اثر یہ عادت ہی پڑ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تقریر کر دو، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تقاریر، آپ کے صحابہ کی تقاریر بہت کم ہے. اس پر ریسرچ ہوئی ہے، اور ہماری گفتگویں یاسیت کی، مایوسی کی، پست ہمتی کی، ہیجان اور سنسنی کی، دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات، یہ کتاب ہے ہمارے کتب خانے میں، اس سے یہ گفتگویں مطابقت نہیں رکھتی. معاشرہ ترس رہا ہے اس جماعت اسلامی کے ارد گرد کہ ہمیں کوئی خیر کی خبر ملے. لہذا مؤثر نظام جماعت میں یہ کہوں گا کہ جو ذہن سازی جماعت کا لٹریچر کرتا ہے اس میں مشک کی بوٹی کی طرح ہم خوشبو پھیلانے والے، مسائل کے نشاندہی کے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم حل دینے والے. آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے امیر جماعت سراج الحق صاحب کی تقاریر کتنی سنتے ہوں، لیکن کچھ عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک مزید مثبت تبدیلی یہ ہے کہ وہ اعداد و شمار کے ساتھ ڈیٹا بیسڈ سلوشنز دے رہے ہوتے ہیں، پاکستانیت کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی سٹرینتھس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی معاشرے کی جماعت بنے. اور میں اور آپ ان کے دست و بازو ہیں، لیکن میری ذہن سازی ٹاک شو کے زیر اثر یا باتونی ہونے کی وجہ سے یا ایشوز کے زیر اثر ایسی ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ خواہش سر اٹھاتی ہے کہ امیر ضلع بھی بس بن گئے ہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی مشورہ نہیں ہوا، امیر جماعت بھی پوچھ کر چلیں. قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت کریمہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اگر زیادہ تر معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اسلامی تحریک کی لیڈرشپ ہوتی ہے جماعت اسلامی میں، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی کا بیٹا وراثتی طور پر یا امیر نہیں بنتا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کوئی خود ساختہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں امیر ضلع ہوں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں الحمدللہ یہ روایت موتیوں کی طرح جگمگا رہی ہے کہ جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ اور جھک جاتی ہے. تو کیا اس آدمی کا جو پاکستان کا امیر ہو یا یو سی کا امیر ہو، اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس سے لغزش کی توقع رکھی جائے؟ میں ابھی لغزش کی توقع، لغزش ہو جائے تو اتنی ٹینشن ہو جائے کہ جلدی جلدی ہم ساتھ چلنے والوں کو اپنے ہی دوستوں کہہ رہے ہوں، میں تو پہلے ہی کہتا سا ہوں سناؤ، یہاں تک ہمارے ہی دفاتر میں اور چوپو اور بڑھاؤ انو امیر. میں حاضر ہوا ہوں آپ کے ایک ساتھی کے طور پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 114 صورتوں میں سے ایک بہت ہی روشن اور رہنما مؤثر نظام جماعت تشکیل دینے والی صورت سورہ الحجرات ہے. اور سورہ الحجرات کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو زیادہ گمان نہ کیا کرو،
زیادہ گمان نہ کیا کرو کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. میں اور آپ تو چاہتے ہیں کہ پورے معاشرے پر اس اخلاق کا اثر ہو کہ لوگ غلط گمان نہ کریں، لیکن شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. پہلے مخاطب تو ہم ہیں جو تنظیم سے وابستہ ہیں. ہم تو اچھا گمان کریں، اچھا گمان کریں. ہمارا ایک رکن شورا ضلعی سطح کا، پنجاب سطح کا، پاکستان سطح کا، اگر اس کا رجحان یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو نون کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، اور دوسرے گمان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہیے، تیسرے کا خیال یہ ہے کہ اپنا نشان، اپنا ایجنڈا، تو اب یہاں دو عملی باتیں میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. جب مجھے پتہ ہے کہ میری شورا اور میری قیادت نے طے کر دیا ہے کہ اپنا ایجنڈا اور اپنی نشان، تو میں اس کی نمائندگی کروں، اس سے درخواست کروں. یہ سمع و اطاعت کے نظام کا تقاضا ہے، لیکن یہ اجازت سورہ حجرات میں امیر ضلع کو بھی نہیں ہے، امیر صوبہ کو بھی نہیں ہے کہ وہ ساتھی جو دلائل کے ساتھ کہہ رہے نون کے ساتھ جانا چاہیے اسے مفاد پرست اور غدار قرار دے دے، بشرطے کہ وہ اس تہذیب کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتا رہے جو تہذیب نظم جماعت نے سکھائی ہے کہ فورم پر کرے، پھر لکھے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. اور یہی تو وہ نظام جماعت ہے جہاں سنی جاتی ہے، یہاں ہٹو بچو نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کارکن عدیم الفرصت ہوتا، نہیں ملنا چاہتا، امیر ٹائم لے رہا ہوتا ہے. یہی تو وہ جماعت ہے. اس لیے مؤثر نظام جماعت پر عکس ہونا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور صحابہ جیسی جماعت انبیاء کی جماعت نہیں ہے. قرآن نے آیت دے دی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تنازعات تو ہوں گے، گروپ بندی ہوگی، لیکن اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی. ہم خطاؤن ہیں، حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں. اور اس نظام جماعت نے سکھایا ہے، اللہ کرے ہم اس پر عمل کریں، کہ ایک رات بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم خود احتسابی نہ کر لیں. ہمارے پیر و مرشد سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ متعدد تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ آپ اپنا اجتماع ارکان خود کریں، اپنا مواخذہ خود کریں. اس لیے یہ اسلام کی وہ روشن قدریں ہیں جن کو ہم جتنا سنبھالیں گے تو اللہ کے وعدوں کی سچائی سامنے آئے گی. لیکن اللہ کے وعدوں کی سچائی کو ہم اگر الیکشن سے ناپنا چاہتے ہیں اور ادھر ہی دیکھنا چاہتے ہیں چنوٹ بازار والے مرکز میں ہی، اور اپنی شخصی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں تفہیم القرآن اور لٹریچر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اسلامی تحریکوں کی تاریخ یہ ہے، توجہ دیجیے، کہ کئی تحریکیں برپا ہوئیں تاریخ اسلام میں. 1400 سال کی یہ تاریخ ہے، 1444 سال ہو گئے. تاریخ یہ ہے کہ بڑی بڑی تحریکیں ناکام ہو گئیں، بڑی بڑی تحریکیں جماعت اسلامی سے زیادہ مؤثر، لیکن اس میں جد و جہد کرنے والے افراد کامیاب ہوئے. اپنے شخصی رویے سے، اپنی ذہن سازی سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری سے، اپنے اخلاص سے جماعت کامیاب نہیں ہوئی. بات سمجھ نہیں آئی؟ ابھی آئے گی. میں پوچھتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت جماعت کامیاب نہیں ہوئے. یزید کی گورنمنٹ کے خلاف اٹھے، وہ اور زیادہ سٹرانگ ہوگی. یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد و جہد ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کرتے ہیں، اس کا نتیجہ تحریک کے طور پر اجتماعی کیا نکلا؟ یزید کی گورنمنٹ تو اور مستحکم ہوئی، اور 90 سال کے لگ بھگ وہ حکومت چلتی رہی ہے. 90 سال
لیکن کوئی کہے کہ علی اصغر اور اکبر اور حسین ابن علی یہ ناکام ہوئے ہیں. اس لیے یاد رکھیں مؤثر نظام جماعت میں امکان ہے کہ ہماری اجتماعی پالیسیاں ان میں کوئی لغزش ہو، کوئی غلطی ہو، قیادت سے غلطی ہو جائے، لیکن ہمارا جو نیکیوں کا اثاثہ ہے، پوٹلی ہے، وہ نظم جماعت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے. امکان ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اپنا رخ فاقم وجہک للدین حنیفا، اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھنا، احتساب کرتے رہنا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے رہنا. اس سے تنظیم میں برکتیں ہوتی ہیں، اور سچی توبہ سے آسمانی پیغام اس بات پر گواہ ہے کہ اوپر سے بھی رزق برستا ہے. اور سچی توبہ والے تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے دن کے بچے ہوتے ہیں. اب اسی تناظر میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، لیکن مطالعہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وہ بھی ہیں جو حضور کے لیے بھی نمونہ ہے، وہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. ان کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے اور ہزاروں نبی ان کی نسل سے ہیں، اور انہوں نے اپنی جماعت کے اعتبار سے جو کارنامہ سر انجام دیا، اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا کہ منہدم اور معدوم ہو جانے والے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے نے تعمیر کیا. ٹھیک ہے، ابھی ذرا اپنے رپورٹ خاکے کو، اپنی گفتگوؤں کو، اپنے تجزیوں کو اور اپنی باطونی طبیعت کو ہم سب پیش نظر رکھیں. ہر میں کعبہ تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد قرآن مجید نے پیغمبر اسلام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بحیثیت فرد جو عمل ہے اس کو نقل ہی نہیں کیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری و ساری کر دیا. جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں 50% سے زیادہ سیدنا ابراہیم کے الفاظ ہوتے ہیں. وہ بلا کیا ہیں؟ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے کوئی تیر مار دیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ اسے قبول کر لے. اپنے رپورٹ خاکوں کو، اپنے بیانات کو، منصب کی خواہشات کو ہمیں پرکھنا چاہیے، اور اپنے صاحب رائے ہونے کے فتنے کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. جن سے اللہ سمجھ میں آیا اور اللہ کا نور پھیلا خشکی اور تری کے اندر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ اتنی عظیم خدمت سر انجام دینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے لیے ہے، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، سے قبول کر لے. ساتھ پرفیکشن کا دعویٰ نہیں ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. توبہ قبول کر لے. اس پر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی ضعف ہے، معاف کر دے. بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، اور تنظیم کے اندر توبہ کے رویے سے برکتیں پھیلتی ہیں. اور قیادت کے بارے میں قیادت کا حق تسلیم کرنا چاہیے. اس کا حق صرف اطاعت نہیں ہے دستور کے سہارے، اسے تو ہم چپ کروا لیتے ہیں. اس کا حق یہ ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان اپنے پچھلے ہفتے کی دعاؤں کا آڈٹ کریں. اللہ کی توفیق سے اللہ نے کرم کیا، آپ نے دعائیں مانگی، آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن اپنی شورا کے ارکان، اپنے امیر ضلع، اپنے امیر صوبہ، اپنے امیر جماعت اور جماعت اسلامی کا نام لے کے آپ نے اللہ سے کتنی بار بات کی. فیصلے تو وہ ہوتے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
اور یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی ہے جماعت اسلامی، یہ جڑی ہوئی ہے جماعت صحابہ سے، اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ مؤثر نظام جماعت کا ایک تقاضا تو وہ ہے جو دستور بیان کرتا ہے، وہ آپ پڑھ لیں گے، مجھ سے بہتر آپ میں سے دوست ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ دستور کیا کہتا ہے، لیکن دستور سے حسن نہیں آتا۔ مثال دیتا ہوں، حسن نہیں آتا، حسن اس اطاعت سے آتا ہے جو قلب سے پھوٹتی ہے، جہاں اشارے ابرو کو بھی حکم کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں قیادت کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو کیا ہوتا ہے جو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا۔ سنیے ذرا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، اور حضرت ابو ذر کو حضرت بلال پہ کسی بات پہ غصہ آیا، اور غصے میں یہ کہنے لگے، او بلال، او حبشی کے بیٹے، اور حضور نے یہ الفاظ سنے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے ٹیک لگائی، ٹیک چھوڑ دی، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ابو ذر کو مخاطب کر کے، ابو ذر ابھی تک جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں؟ اب ہمارے اوپر تو عکس ہے ایسی جماعت کا، جماعت صحابہ کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے تشریح کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اصل میں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میری بات مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے، مجھے ذرا موقع دیا جائے۔ نہیں، سلام ان پر۔ وہ زمین پر لیٹ گئے، اپنے رخسار کو زمین پہ لگایا، اور بھلا کیا کہا کہ سیدنا بلال اپنا پاؤں اٹھائیے اور ابو ذر کے منہ پر رکھیے کہ اس سے وہ بات کیوں نکلی ہے جس سے سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، آپ میں راجپوت ہیں، آپ میں جاٹ ہیں، آپ میں ارائی ہیں، اور اگر آپ معاف فرمائیں، جتنا پنجاب کو میں جانتا ہوں، یہ وبائیں فیصل آباد میں ذرا کچھ زیادہ ہی ہیں۔ لیکن نظم جماعت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک مزدور کا بیٹا اگر قرآن اچھا پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اور اس میں صلاحیت ہے، تو وہ ہمارا قائد ہونا چاہیے، اس کے لیے خوش دلی ہونی چاہیے، خوش دلی ہونی چاہیے۔ اور تنظیم اور نظام چلتا ہے دعوت کے کام سے، جیسے میں نے دعا کا کہا آڈٹ کریں، آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنے دعوت کے کام کا بھی آڈٹ کرتے رہیں۔ نظام جماعت مؤثر نہیں ہو سکتا اگر ہر فرد جو اس سے متعلق ہے دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرے اپنی شخصی زندگی کے اندر۔ اور اللہ تعالی ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے۔ یہ طبقات میں منقسم دعوت جو ہے، اسے بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے، جس سے ہم حجامت بنواتے ہیں، جس سے ہم کپڑے سلواتے ہیں، جس سے ہم سبزی لیتے ہیں، جس کے رکشے پر ہم سفر کرتے ہیں، آخر اور کون سی جماعت ہے جو گلے لگائے گی؟ جماعت اسلامی ہی تو ہے، حل تو صرف جماعت اسلامی۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جیسا فرد اس نظام کو مؤثر بنا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ دعوتی سرگرمی بڑھانی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ حضور کی زندگی کی اور حضور کے صحابہ کی زندگی کی ایسی روشن مثالیں ہمیں سامنے لانی چاہیے کہ جن کو کوئی اٹینڈ نہیں کرتا تھا، حضور اٹینڈ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤثر نظام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان کا کم سے کم استعمال کریں جی، اور اس کا متبادل کیا ہوتا ہے؟ عمل۔ اور عمل کیا ہے؟ جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر،
بادہ و جام سے گزر، یہ جو میرا دل کر پڑتا ہے کہ یوسی کے 15 کارکنان میں سے ان 3 کا تو امیر صاحب نے بڑا ذکر کیا ہے اور ہر کمیٹی میں ان کو ڈال رہے ہیں، اور میرا ذکر ہی نہیں، میں نوٹس ہی نہیں ہوا۔ یہ جو میرا دل کرتا ہے یہ بشری کمزوری ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، میں انسان ہوں۔ اس کے لیے دعوت کا کام کرنے والوں کو جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے پیکج دیا ہے۔ لفظ پیکج بڑا ان ہے نا جی، پیکج دیا ہے۔ ریل اسٹیٹ والے پیکج دیتے ہیں، موبائل فون والے پیکج دیتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو زنگ سے بچائے۔ اللہ کے پیکج پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں کسی فرد کی رانا ثناء اللہ سے ہمارے جماعتی ساتھی کی بھی واقفیت ہو تو ہمیں سٹرینتھ کا احساس ہوتا ہے، تھانے دار سے ہو قوت محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کا پیکج کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جماعتی زندگی میں جب ہماری تعریف نہ ہو رہی ہو، جب ہمیں نوٹس نہ کیا جا رہا ہو، جب ہماری ایکنالجمنٹ نہ ہو، میں ایک فرد کو جماعت میں ملازمت دلوانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے الخدمت ہے، ڈرائیونگ ہے، وہ نہ مانی جا رہی ہو، اگر ناؤز باللہ اللہ نہیں ہے تو پھر مجھے چوڑ کرنی چاہیے، چٹ بھیجنی چاہیے، گروپ بندی کرنی چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ اگر اللہ ہے تو بھائیوں اور دوستوں، صبر سازگار حالات میں ہوتا ہے، ساری چیزیں مرضی کے مطابق، اور صبر وہاں ہوتا ہے۔ یہ جن کے ساتھ اللہ ہے، یہ کیوں میرا نفس، اللہ برا کرے اس نفس کا، یہ نفس کیوں مجھے اکساتا ہے؟ ٹھیک ہے مجھے معاشی تنگ دستی ہے، ٹھیک ہے میرا بھتیجا کمزور ہے، ٹھیک ہے ایک اپوائنٹمنٹ الخدمت نے، امیر جماعت نے یا کسی اور نے میرٹ پر نہیں کی، کیوں؟ کلکم خطاؤن کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کو صبر کے لیے کہا جا رہا ہے، تو صبر یہ ہوتا ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں پھر میں صبر کر کے دکھاؤں۔ ماشاءاللہ آگ دہکائی جائے نمرود کی طرف سے، اللہ روشن ہو، میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے اس آگ میں کودنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اللہ میاں کان میں کہہ دے کہ کوئی ایسی گل نہیں، بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، مار نعرہ تھے کود جا۔ ایسے نہیں ہوتا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ جماعت اسلامی کا نظم اور اس کی جماعت دستور سے نہیں چلتی، یاد رکھیں، قلوب سے چلتی ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ایک دفعہ صحابہ کے نظام جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کو ایک صدمہ ملا، اور حیادار بیٹیوں والے اس صدمے کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کی پاک دامن بیٹیوں پر کوئی حرف گیری کرے تو کیا گزرتی ہے، اور جس کی عائشہ پر حرف گیری ہوئی مدینے میں اور الزام تراشی ہوئی اور رنج کا پہاڑ تھا سیدنا ابوبکر پر ٹوٹ پڑا، اور آگے آگے یہ تبصرے کرنے والے، منفیت پھیلانے والے، الزام تراشی کرنے والے مشرکین مکہ تو نہیں تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے جی، نمازیں پڑھنے والے تھے، انہی بستیوں انہی خاندانوں سے تھے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جس کو ماہانہ خرچ سیدنا ابو بکر دیتے ہیں، تو میں نے کہا کلکم خطاؤن۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خرچہ بند کیا، تو قیادت نے کیا کہا کہ ابو بکر یہ اسی قابل تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ قیادت ہے، اس نے
رحم دلی، خیر خائی اور صبر کرنے والے صحابہ تیار کیے۔ کہا گیا کہ صبر کرو، وہ وظیفہ جاری کر دو، اور جاری کیا گیا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تھی، ایسا تو نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ زلیخا کے جلووں کا اور دعوت گناہ کا یوسف پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ صبر کیا ہے؟ صبر جماعتی زندگی کے اندر یاسیت، پش بردگی، کم ہمتی، بزدلی، ہجان انگیزی اور منفی خبریں پھیلاتے چلے جانا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر ہے، آپ لغت سے اہل علم سے پوچھیں یا پڑھیں تو لغت کہتی ہے صبر ہے کمر ہمت کس لینا، ڈٹ جانا، پر عزم ہونا، امید بننا، استقامت دکھانا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں من صبر ظفر۔ اس لیے میں نے کہا کہ کئی دفعہ تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں، افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم جب آپس میں ان پوائنٹس پر غور کر رہے ہیں تو اللہ دینے والا ہے، اس حد تک دینے والا ہے کہ حضور نے فرمایا جو اس سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب ذرا مخلوق اور خالق کا فرق تو دیکھیں۔ ہماری موٹر سائیکل اور گاڑی کو مانگنے والے گھیر لیں تو کتنی خفگی آتی ہے، اس سے کوئی نہ مانگے تو کیسا خالق ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ سوال کرنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ تو آج کی شام اس سے تحریک اسلامی کا خلوص دل رکھنے والا ایک کارکن اپنے لیے کیوں نہ مانگ لے؟ اللہ ہمیں ویسا بنا دے، صبر کرنا میں آ جائے۔ میں جملہ تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاہ کلید ہے، کاش مجھے بھی سمجھ آ جائے کہ صبر سازگار حالات میں نہیں ہوتا، صبر ناسازگار حالات میں ہوتا۔ اور سورہ الحجرات میں نے عرض کی۔ اب ایک اور بات تحریکوں کی تاریخ کے حوالے سے دوسرے پہلو سے عرض کرتا ہوں کہ کئی دفعہ تحریکیں کامیاب ہو جاتی ہیں، افراد ناکام ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہا کہ تحریکیں کامیاب ہو جاتی ہیں، افراد ناکام ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہا کہ کبھی افراد ناکام ہو جاتے ہیں، تحریکیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کی جماعت اور جماعت صحابہ، اقبال نے سچ کہا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کامیاب ہوئی زمین ان کے سامنے فتح ہوتی چلی گئی، بستیاں ایمان لاتی چلی گئیں۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن ان میں ایمان جن کے دلوں میں نہیں اترا تھا، ایمان جن کے دلوں میں نہیں اترا تھا، ان پر صورت بھی آئی، ان پر آیتیں بھی آئیں، اور بعض روایتوں کے مطابق حضور نے ان کے نام بھی بتائے۔ وہ لوگ تھے نا جی، دستور تو ان کا ساتھ دے رہا تھا، ان کا اخراج تو نہیں کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا کہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ یہ پچھلی صدی جو 20ویں صدی ہے، عالم اسلام کا ایک بڑا نام ہے عبداللہ عزام رحمۃ اللہ علیہ، امام المجاہدین، عالم دین، صاحب تقوی۔ انہوں نے جہاد کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، وہ یاد آتی ہے، کتاب عربی میں ہے، اس کا جو ترجمہ ہوا ہے، اس عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھنا قافلہ چھوٹ نہ جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھنا قافلہ چھوٹ نہ جائے، اجتماع میں میری تعریف ہو جائے، میں یوسی نہیں، میں ضلع کا امیر بن جاؤں، مجھے ایم پی اے ایم این اے کا ٹکٹ مل جائے، اور مجھے عمراء کے ساتھ سٹیج پہ بٹھا دیا جائے، الخدمت مجھے تحسین کا سرٹیفکیٹ دے دے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک، جیسا حدیث کا مفہوم ہے
کہ 3 طرح کے آدمی پیش کیے جائیں گے۔ ایک سے اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ مولا تو نے مجھے علم دیا تھا، تیرے علم کی اشاعت کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اسے پکڑو، منہ کے بل دوزخ میں گرا دو، اس نے جھوٹ کہا، یہ سب کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور وہ کہے گا کہ مولا تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، دن رات تیری راہ میں لٹاتا رہتا تھا۔ اور اللہ کہیں گے کہ اسے پکڑو، منہ کے بل دوزخ میں گرا دو، یہ بھی اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ اور تیسرے کا معاملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا سب سے قیمتی چیز تو جانتی تیرے راہ میں لٹا کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو بھی منہ کے بل دوزخ میں گرا دو، یہ اس لیے لڑا لوگ کہیں بڑا نڈارا ہے، بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ اس لیے ہر عمل اللہ کے لیے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اس لیے اپنے معاملے کو شب و روز اللہ کے حضور پیش کرنا، توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ کتنی کرنا؟ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 70 مرتبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفار کرتے رہنا، اپنی ٹیم، اپنی قیادت، اپنے ساتھیوں کے خیر خواہی، ان کی لغزشوں کی ستر پوشی کرنا، ان کے بارے میں چٹیں اور خط لکھ لکھ کے قیادت کا ناک میں دم نہ کر دینا، ان کے بارے میں جتھا بندی نہ کرنا۔ میں اپنی گزارشات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر کشی کی حدیث میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑی روشنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے گھوڑے کی لگام تھامے جہاد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے ذرا سنیے، مؤثر نظام جماعت کے لیے کیسا فرد چاہیے، اور ایسے جتنے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ جو پنجابی میں ہے نا، جتوں لنگدا گیا رنگ لانا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے نظام جماعت مؤثر ہوتا چلا جائے گا۔ آگے ذرا سنیے، فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہم وقت تیار رہتا ہے۔ اسے آگے لڑایا جاتا ہے تو آگے لڑتا ہے، پیچھے لڑایا جاتا ہے تو پیچھے لڑتا ہے، دائیں لڑایا جاتا ہے دائیں لڑتا ہے، بائیں لڑایا جاتا ہے تو بائیں لڑتا ہے، اور کسی کی سفارش کرتا ہے تو سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ سفارش کرتا ہے، اس کی سفارش قبول۔ میرا نفس تو یہ کہتا ہے نا کہ میں کسی وقت پوچھوں اپنے امیر سے کہ جناب سانو بھی 7 سال ہو گئے رکن بڑے، اسی تو نظر نہیں آتے۔ حدیث کہہ رہی ہے خوشخبری اس کے لیے کہ وہ سفارش کرتا ہے، قبول نہیں کی جاتی، خوشخبری ہے اس کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرتا ہے، سفارش نہیں مانی جاتی، اور رخصت مانگتا ہے، رخصت نہیں دی جاتی، پھر بھی جہاد کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ نظام جماعت کی اس عمارت کی روایت الحمدللہ روشن ہے، اس کی گواہیاں بہت اچھی ہیں، یہ آگے بڑھی ہے۔ اس وہم سے نکلیں کہ اگر سیٹیں کم آئیں یا زیادہ اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ الحمدللہ یہ 3 نسلوں کی جماعت ہے۔ آج بھی اگر میں تعارف شروع کروں تو کہیں باپ، دادا اور پوتا مل جائیں گے الحمدللہ۔ اس کی روایت بڑی روشن ہے۔ کون سا مبصر ہے جو یہ نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی والے بڑے منظم ہیں؟ بعض قصبوں اور شہروں میں اگر تھوڑی سی چھوٹی داڑھی والا، کوئی تحصیلدار، کوئی ڈاکٹر، کوئی جج،
تھوڑا سا اخلاق دکھائے تو خود ہی مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ تو جماعت اسلامی کا لگتا ہے. الخدمت کا سٹال بتا رہا ہے کہ اس کا نظام جماعت الحمدللہ مؤثر ہے، لیکن میری تقریر آپ سے 10 بستہ یہ کہتی ہے کہ دیکھنا قافلہ چھوٹ نہ جائے. جماعت کو کوئی تھریٹ نہیں ہے جی، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس پہ گواہیاں ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ قاضی حسین احمد کے بعد اس کے بیٹے کو آنا چاہیے، اور منور حسن جو ہے بڑے پڑھے لکھے تھے، اور پہاڑوں کا ایک خانہ بدوش درویش عمر میں بھی چھوٹا ہے سراج الحق، یہ کیسے امیر بن سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے؟ اللہ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے معاملات میں اپنی مدد اور نصرت شامل فرمائے، اور ہمیں سچے توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہماری توبہ کو قبول کر کے آئندہ کے لیے بہار ہو کے خزاں لا الہ، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.